الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ. حاضرین گرامی، گزشتہ کئی مجلسوں سے آیت الکرسی کے حوالے سے علامہ ربیع کے یہ درس کے مشتملات میں بیان کر رہا تھا، اور ان کے پیش کردہ مواد کے ساتھ ساتھ ہمارے ارد گرد کے حالات، موجودہ تناظر میں بھی کچھ تفصیلات پیش کی گئی. اب باتیں مزید نہ پھیلے، اس کے لیے میں چاہوں گا کہ دکتور ربیع صاحب کی جو بات ادھوری رہ گئی ہے، انہوں نے آیت الکرسی کے حوالے سے توحید کی اہمیت و فضیلت بیان کی، اور یہ بتایا کہ دنیا میں، کائنات میں ایک انسان کی سعادت، کامیابی کی بنیاد یہی لا الہ الا اللہ کے معنی، مفہوم، تقاضے ہیں. اس کے وہ اثرات جو انسان پر مرتب ہوتے ہیں وہی اسے مکمل، بہتر اور کامل انسان بنانے والے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا تو ان کی دعوت کا ارتکاز، پوری توجہ اسی پر رہی. انہوں نے اپنی قوموں کی تربیت اسی کی بنیاد پر کرنی چاہیے. اس سے بھی لا الہ الا اللہ کی اہمیت واضح ہوتی ہے. ہمارے یہاں بڑے بڑے دعات، آج بڑی بڑی انجمنیں، جماعتیں، مسالک اور مکاتب فکر کے لوگ جو کام کر رہے ہیں، انہوں نے دین کی اور دین کی دعوت کی اس حقیقت کو سمجھا ہی نہیں. قرآن کا پورا مضمون اور مضامین جس بنیاد کے گرد گردش کرتے ہیں، جس سے بھرپور ہیں، اس کو ہم نے غیر اہم قرار دے دیا. چنانچہ شیخ نے اسی کو بیان کیا کہ توحید جو سب سے اول تھی، جو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت کا آغاز، انجام، نچوڑ، خلاصہ تھا، جس پر ان کی پوری زندگی، نوح علیہ الصلاۃ والسلام 950 سال صرف اسی کی دعوت دیتے رہے، آج ہمارے یہاں غیر اہم بنی ہوئی ہے. اور یہ توحید کو پس پشت ڈالنا، اس کو اہمیت نہ دینا، یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ہر طرف مارے کاٹے جا رہے ہیں. اگر کوئی دین کا کام کرتے بھی ہیں، کل کے درس میں انہوں نے بتایا افغانستان کے حوالے سے، چیچنیا کے حوالے سے، کہ اگر وہاں مسلمانوں نے جان کی بازیاں لگائی، دشمنوں کے دانت کھٹے کیے، تو ایک طرف مقابلہ ہو رہا ہے، بظاہر مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے، لیکن نتیجے کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کو تسلط، غلبہ حاصل نہیں ہو رہا ہے. جبکہ اللہ کا وعدہ تھا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، کہ اگر تم کافروں سے مقابلہ کرو گے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، پھر وہ اپنا کوئی حامی اور مددگار نہیں پائیں گے. یعنی ان کا یہ حال ہوگا. لیکن افغانستان میں بڑی محنتوں، مشقتوں اور عالم اسلام، صرف افغانی مجاہدین نے نہیں، پوری دنیا کے مسلمان وہاں پہنچے. اس میں ایک بڑی تعداد عربوں کی ہے. علماء بھی پہنچے. علماء نے باقاعدہ مقابلے میں رشیا سے حصہ لیا جب تک وہ جہاد تھا. اب جب رشیا چلا گیا تو کیا آج افغانستان میں اس کی برکتیں نظر آ رہی ہیں؟ شیخ نے وہی سوال اٹھایا. فلسطین میں 60 سال سے زیادہ سے یہودیوں سے نبرد آزما ہے مسلمان. اللہ کا یہ وعدہ، یہ قول پورا ہوتا نظر آ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے، اللہ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی نا. مطلب یہ ہوا کہ ہمارے یہاں کمزوری ہے کہ ہم نے حقیقی دین کو پس پشت ڈال دیا. یہاں آگے شیخ کہہ رہے ہیں، میں ان کی عبارت کا مفہوم آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں آج اس بحث کو مکمل کرنے کے لیے، کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہی پسندیدہ ہے، وہی مقبول ہے. اسی دین کو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا وہ الاسلام ہے. آج اس کی صاف ستھری اور صحیح جو شکل ہے وہ قرآن اور صحیح حدیثوں میں سمٹی ہوئی ہے. تو شیخ نے کہا کہ یہی دین اسلام ہے، انبیاء کا لایا ہوا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا. یہی ہمارے لیے ہدایت ہے نا، اللہ نے آسمان سے جو اتارا. آگے کہہ رہے ہیں کہ مرغنیاں نہیں ہیں، نقش بندیاں نہیں ہیں، اور نہ ہی اس کے علاوہ جو دوسرے گمراہ سلسلے پائے جاتے ہیں، طرق ضالہ. انہوں نے بس اتنا ہی کہا. ہمارے یہاں ہندوستان میں یہ جن چیزوں کی طرف
اشارہ کر رہے ہیں یہ مصر اور عالم عرب میں مرغنیاں پائے جاتے ہیں، نقشبندیاں ہمارے یہاں ہیں، قادریاں ہیں، چشتیاں ہیں، سہروردیاں ہیں اور دوسرے مسالک اور انتسابات ہیں۔ تو شیخ نے کہا لوگوں کو برا لگے گی لیکن بالکل سچی اور حقیقت بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور دین میں ان چیزوں کا کوئی نشان نہیں ہے، نقشبندیت، چشتیت، قادریت وغیرہ وغیرہ۔ آج یہ گمراہیاں جھاڑ جھنکاڑ دین اور اسلام کے نام پر پورے عالم اسلام پر چھائے ہوئے ہیں۔ آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہہ رہے ہیں، اور یہ بات ہم آج ہمارے ہندوستانی معاشرے میں، ہمارے شہر میں اگر کہیں تو بہت سے لوگوں کو بری لگے گی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اختلافی بات۔ اختلافی بات نہیں ہے۔ کون اختلاف رکھتا ہے؟ کیا نصر اللہ صلی اللہ علیہ، یہ جو نقشبندیت قادریت کی دکانیں چل رہی ہیں، ان کے جو سلسلے ہیں، ان میں جو آداب، طریقے بیعت کے اصول ضابطے بدعتی انداز میں اختیار کیے گئے ہیں، ان کے ایجاد کردہ مراقبے، عبادت کے طریقے اور خود ساختہ عقیدے، کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، قرآن سے آئے ہیں؟ جب قرآن اور حدیث سے یہ چیزیں نہیں ہیں تو اللہ کے اتارے ہوئے دین کا حصہ کیسے کہلائیں گی؟ دین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مکمل ہو گیا۔ اللہ نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ مکمل کسے کہتے ہیں؟ جس میں زیادتی کی، کمی کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی دین مکمل ہو گیا۔ آج ایسی بہت ساری چیزیں ان سلسلوں کے نام پہ، نئے نئے مسلکوں کے نام پہ روز لوگ ایجاد کر رہے ہیں۔ کتنی چیزیں روز ہمارے یہاں ہو رہی ہے۔ رمضان میں نئی نئی بنائی ہوئی دعائیں، عبادتیں، ہاں، یہ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد شرکیہ کلام اور خرافات کی چیخ پکار۔ ہاں، پرانے علماء نے لکھا، میں نے جو جمعہ کے دن خطبہ دیا تھا اس آیت کے تناظر میں علامہ ابن کثیر نے بات سلف کرا کہ اہل بدعت اور اہل سنت میں یہ فرق ہے۔ اہل سنت قرآن کو سن کر لذت محسوس کرتے ہیں، قرآن سننا چاہتے ہیں، ان کا سماع قرآن کا سننا ہے، اور بدعتی لوگ جو ہے شرکیہ کلام، گانے بجانے، موسیقی، سماع۔ آپ دیکھیے صوفیوں کے یہاں رقص اور سماع ایک خاص عبادت کا درجہ رکھتے ہیں۔ ابھی کبھی کبھی کلپ آتی ہے، بڑے بڑے پیر صاحب ناچ رہے ہیں، ہاں، قوالیاں جو ہوتی ہیں مزارات پر، یہ اسی کا سلسلہ ہے، اور اس میں ان کو وجد اور شکر کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ سارے ڈھونگ دھتورے ہیں، شیطانی اثرات ہیں، یہ اہل اسلام اور اہل ایمان کے خلاف ہے۔ تو شیخ بڑی پیاری بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن جو آپ اور ہم رمضان میں پڑھتے ہیں، کیا ایسے ہی مذاق ہے؟ یہ اس رمضان کی فضیلت قرآن کی وجہ سے رات میں ہم قیام اللیل میں تراویح میں کوشش کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں کہ قرآن سنیں، پھر پورے رمضان میں اس کی تلاوت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان اور قرآن کا رشتہ بتا کر اس میں مخصوص ماحول، عبادات اور روحانی طور سے بھی ایسا ماحول بناتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے بند کر دیے گئے، شیطان کو جو ہے قیدی یا بے اثر بنا دیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ ہم قرآنی انسان بنے، اس دین سے جڑیں۔ لیکن ہمارے یہاں دین کی، اہل دین کی اور صحیح علماء کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ صحیح علماء کی، مجھے یہ جو بات کہہ رہا ہوں، شیخ کی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات یاد آ رہی ہے۔ رات میں اپنے گفتگو کے درمیان حافظ جمیل صاحب سے تذکرہ کر رہا تھا کہ نیا پورے میں سورہ مریم کے حوالے سے جو میں نے درس دیا، ہاں، قرآن پر تدبر کے سلسلے میں سورہ مریم کا خلاصہ نہیں کہنا چاہیے، تدبر کا کچھ حصہ پیش کیا جو مجموعی طور سے اول مرتين اتدبر القرآن کے حوالے سے، یہ تدبر کی کنجی۔ تو اس میں انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، میں نے اس کا تذکرہ کیا۔ وہ ایک چیز، ایک ماحول کی ایک بات کا تذکرہ کر رہے تھے، اس تناظر میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے، یہ سورہ مریم میں صاحب علم نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرکزی عنوان سورہ مریم کا رکھا ہے دین کا وارث بنانے کی اہمیت، کہ میں اگر زندہ ہوں تو میرے بعد مجھے یہ فکر ہونا چاہیے کہ دین کا کوئی وارث ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا سے سورہ مریم شروع ہوتی ہے، کاف ہا یا عین صاد، ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا۔ ہاں، پھر اس کے بعد حضرت زکریا نے جو دعا کی، بات لمبی ہو جائے گی اس لیے میں سمیٹ کر مختصر میں کہوں کہ حضرت زکریا نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے تو اولاد دے، بڑھاپا آ گیا ہے، ہاں، لیکن میں تجھ سے مانگ رہا ہوں اور میں تیری دعا سے کبھی محروم نہیں رہا، جب بھی مانگا تو نے دیا۔ تو اولاد کیوں مانگی؟ آگے آیتوں میں اللہ کو حضرت زکریا کہتے ہیں اس لیے نہیں کہ دنیا میں جو ہے مجھ کو جیسے اولاد سے انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، لطف اور لذت حاصل ہوتا ہے،
گھر میں رونق رہتی ہے، اس لیے نہیں، بڑھاپے کا سہارا اور لاٹھی بنے اس لیے بھی نہیں، انہوں نے بیان کیا اس میں، میں ان کی بات کو اپنے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہ دین کا وارث بنے۔ ان کو فکر یہ تھی کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بعد دین کی ذمہ داری کون نبھائے گا، دعوت کا کام کون کرے گا؟ تو اللہ کے دین کی وراثت کی فکر حضرت زکریہ کو تھی، اور دیگر انبیاء کو بھی یہی فکر ہوتی تھی۔ پھر دوسری مثال انہوں نے بیان کی کہ مریم علیہ السلام کی والدہ، عمران کی بیوی، سورہ آل عمران میں ان کی نظر کا ذکر ہے کہ رب انی نظر تو معافی بطنی محررہ ہے نا، سورہ مریم اور سورہ آل عمران میں، کہ اپنے پیٹ میں جو بچہ ہے اس نے کہا، نظر مانی ان کی والدہ نے کہ اللہ میں تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ دیکھو دین کا جانشین بنانے کی کوشش، وارث بنانے کی کوشش۔ اب بیٹی پیدا ہوئی تو ان کو افسوس ہوا، انہیں لگا کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن اللہ نے قبول کی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام اگرچہ بیٹی تھی، لیکن اس بیٹی سے اللہ نے ایسا بیٹا پیدا کیا جو اللہ کی نشانی اور نبی بننے والے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، معجزے کے طور پر بغیر باپ کے پیدا ہوئے حضرت مریم سے۔ یہ ایک دین کی وراثت کا سلسلہ۔ پھر ایک الٹی مثال دی کہ باپ بیٹے کے لیے دین کی فکر کر رہا ہے، لیکن ایک ایسی مثال بھی دی کہ باپ گمراہی کا شکار ہے، بیٹا دین بتا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے باپ کو نصیحت کر رہے ہیں، سورہ مریم میں یہ بھی بتایا گیا، پوری تقریر ہے، یا ابت لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، ابا جان آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ آپ کے کسی کام آ سکتا ہے۔ ابا جان انی قد جاءنی من العلم، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی، میرے ابا میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، لہٰذا میری بات مان لیجیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کے پاس علم ہو، میں نے یہ رات میں بیان کیا، وہاں دلیل ہو، علم ہو، قرآن اور حدیث ہوگی آج کے زمانے میں، اس کی بات ماننی چاہیے، چاہے بڑا عمر میں بڑا ہو چھوٹا ہو۔ بیٹے کی بات باپ کو مان لینا چاہیے اگر وہ دلیل دے رہا ہے۔ یہ نقش بندیت، فلانیت، دھماکیت اور صوفیت اور فلانیت جو دنیا میں رائج ہے، یہ جب تک قرآن حدیث کی دلیل ہو مت مانو، نہ ہو، دلیل سے مانو گے تو یہ چیزیں اڑ جائے گی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ وہاں دین کی وراثت وارث بنانے کی فکر ہوتی تھی۔ آج ہمارے یہاں سماج اور معاشرے میں دیکھیے کہ دین اور دین کی وراثت کے بارے میں ہمارا کتنا سوچنا اور فکر مندی کا معاملہ ہے۔ ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ آج آپ مسلمانوں میں جائیے، غیر مسلموں کی چھوڑیے، میں سوچتا ہوں بچوں کے لیے مرنے سے پہلے کچھ کر دوں، کچھ بنا دوں، ان کی کچھ پراپرٹی ہو جائے، ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے۔ آپ کو یہ ٹینشن فکر نظر نہیں آئے گی کہ میرے بعد میرے بچے دین پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، توحید پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ آج مسلمانوں میں یہ فکر نہیں ہے۔ کتنی ناقدری ہے دین کی، علم کی، علماء کی۔ میں نے حافظ جمیل صاحب سے بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے شہر میں آپ دیکھیں گے کہ علماء کی ناقدری کا یہ عالم ہے کہ یہاں ان کو دعوت، دروس، خطبات، بیان اور مل رہے ہیں تو اس کی قیمت نہیں معلوم ہے۔ ہمارے یہاں شہر میں دیکھ لیجئے، یہاں ہم کو قیمت نہیں معلوم ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کی، علماء کی اور صحیح دین کی قیمت جاننا ہے تو اپنے ہی ملک اور ریاست میں دیہاتوں میں چلے جائیے، مسلمانوں کا حال دیکھیے۔ اورنگ آباد کے سائڈ میں جو پیچھے خبر آئی تھی، 700-800 دیہات ہیں وہ ستپوڑا کی پہاڑیوں کے دامن میں، مسلمان ہیں، ہندوؤں کا نام رکھ رہے ہیں۔ باپ جو ہے وہ عبد الرحمن ہے، بیٹا سنیل ہے، اشوک ہے، بیٹے کا نام ہندوانہ ہے۔ وہ وشو ہندو پریشد کی اسکول میں جا رہا ہے اور پوجا کر رہا ہے، ماتھے پہ تلک لگا رہا ہے۔ مسلمان عورتیں جو ہیں وہ کشکا لگا رہی ہیں، منگل سوتر پہن رہی ہے ہندو عورتوں کی طرح۔ ہمارے بچے، ان کے بچے جو ہے توحید سے ناواقف ہیں، نماز کا طریقہ نہیں معلوم، صبح شام کی دعائیں نہیں جانتے۔ یہ ہم کو لگتا ہے کہ یہ معمولی بات ہے، یہ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہاں ان دیہاتوں کھیڑوں پہ ایسے معاملات ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ قابلیت کا مظاہرہ کرتے ہیں نا، یہ جو چلتے پھرتے لوگ جو ہے علماء کو مارکس دیتے ہیں، جمعہ کا خطبہ علم سیکھنے کے لیے، درس اور واعظ و نصیحت کے لیے نہیں آتے، علماء کو مقام دینے، گریڈ دینے آتے ہیں۔ کہہ رہے ان کا خطبہ ایسا تھا، اس کے اندر یہ خامی تھی، یہ سب کی بات نہیں ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے لوگ یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ کو جو علماء
قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے، بے باکی سے توحید اور سنت کو بیان کرنے والے، شرک بدعت خرافات اور خرافاتیوں کی خرابیوں کی قلعی کھولنے والے جو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، وہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ جس خطبے کو سن کے اتنی معلومات والے بن گئے ہیں، ان دروس کو سن کر آپ کو توحید، شرک، دین کی بنیادیں معلوم ہے، آپ دین سے متعلق کچھ باتیں کرنے کے لائق ہوئے ہیں۔ یہ سوچئے، چلیے آپ اپنی بات چھوڑیے، آپ کے جو بچے آپ کے گھر میں ہیں، ہاں یہ ہمارے سماج کی سب کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں موجود صرف لوگوں کی نہیں، ہمارے گھروں میں جو بچے ہیں ان کو دین سکھانا ہماری ذمہ داری ہے نا، ہماری بیویوں کو، بچوں کو۔ وہ ہمارے ہاں کیا لوگ کر رہے ہیں، کھانے پینے کے چکر میں جانوروں کی طرح فکر کر رہے ہیں، میرے بعد میرے بچے کیا کھائیں گے، یہ تو فکر ہے، مرنے کے بعد کیا کریں گے یہ فکر نہیں ہے۔ یہ احساس دلاتا ہے قرآن، یہ احساس دلاتی ہے حدیث، یہ احساس دلاتا ہے قرآن حدیث کو بیان کرنے والے علماء۔ اب آپ اگر ایک عالم کو دیکھ رہے ہیں کہ جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے، مسجد میں درس دے رہا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ وہ چیزیں میں بیان کروں جس کی آج کے گھروں میں، سماج میں لوگوں کی ضرورت ہے۔ ٹی وی چینلز، موبائل اور مختلف ویب سائٹس جو ہیں آج ہمارے بچوں، عورتوں، بوڑھوں سب کو نشانہ بنائے ہوئے گندی باتیں سکھا رہی ہیں، شرکیہ باتیں ان کے ذہن و دماغ میں ڈال رہی ہیں، الحاد اور بے دینی ڈال رہی ہیں، مختلف قسم کے شبہات اور شہوات کے فتنے ہمارے اوپر گردش کر رہے ہیں ہر وقت ہمارے گھروں کے اندر۔ گھروں میں موبائل پر لوگ گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، شرکیہ باتیں سیکھ رہے ہیں۔ فلموں کو دیکھ کر بہت سارے مسلمان فلمی اداکار جو مسلمان ہیں دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم سے شادی کر رہے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ غیر مسلم سے شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں، وہ ان کو نمونہ بنا رہے ہیں جو دین جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ جو آج ماحول ہے، اس ماحول میں یہ جو جمعہ کے خطبے، دروس اور دعوت کے جو کام ہوتے ہیں، اور خاص طور سے ایسے علماء کی جو محنت کر کے قرآن حدیث کی تعلیم پیش کرتے ہیں، حالات حاضرہ کے فتنوں سے لوگوں کو باخبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بتاتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری تھی جو یہ علماء نبھا رہے ہیں۔ آپ کے گھرے کے بچوں کو بھی آپ کو ان کے وجود کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایسے علماء کو ہمیں دیا ہے جس کی بنیاد پر ہمارے بچوں کو صحیح دین پتہ چل رہا ہے۔ اور یہ جو سازشیں ہیں نا کفار مشرکین کی، کہیں نصاب تعلیم کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، ٹی وی چینلز کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، مختلف قسم کی چمک دمک کی چیزوں کے ذریعے سے جو ہمارے شبہات کے فتنوں میں چل رہا ہے، آپ سنیں ان دروس کو، کیسے کیسے طریقے سے وہ نشانہ بنا رہے ہیں مسلمانوں کے عقیدے اور ایمان کو۔ یہ علماء کا وجود اس کی حفاظت کی ایک ڈھال بنتی ہے۔ ہمارے ہاں جب کہتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ دین کے قلعے ہیں تو یہ کوئی ہوائی بات اور یوں ہی کہی ہوئی بات نہیں ہے۔ مدارس کو ختم کر دو، علماء کو ہٹا دو، کیا بچے گا، کیا رہے گا سماج معاشرے میں؟ تو یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی اہمیت بتا رہا ہوں یا میں کوئی عالم اپنے آپ کو بہت بڑا مان رہا ہوں، نہیں۔ قیمت جانیے، دین کی قیمت اگر ہوگی تو دین سے وابستہ چیزوں کی قیمت ہوگی۔ یہ علماء خطبہ، دروس دیتے ہیں جو، تو تقریریں جو کرتے ہیں مسجدوں میں، اس کی قیمت کو کم نہ سمجھیں۔ یہ جب تک آپ سنتے رہیں گے آپ کا دین تازہ رہے گا، آپ فتنوں سے باخبر رہیں گے، آپ شیطان کے شر سے، فتنوں اور وسوسوں سے محفوظ رہیں گے۔ جو لوگ اب اس کو آپ سمجھنا ہے تو دیکھیے کہ مسجد سے، علماء سے، قرآن اور حدیث سے جتنا دور ہوتے جاتے ہیں وہ اتنے زیادہ جاہل، اتنے زیادہ فتنوں میں مبتلا ہیں۔ آج جن کا میں نے مثال دی، جن سماج اور معاشروں میں، دیہاتوں میں علماء نہیں ہیں، آپ دیکھیے کہ وہاں کے لوگ جاہل ہیں دین سے، وہاں کے لوگ شرک اور توحید نہیں جانتے، ان کو آسانی سے لوگ بہکا لیتے ہیں، اور ان کے یہاں بہت ساری ایسی رسمیں، ایسی حرکتیں ہوتی ہیں جو کفریہ ہے، دوسرے مذہب کے لوگوں کی ہے، شرکیہ ہے، بدعت کی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ کیا آپ کی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دین کی وراثت کی فکر کیجئے۔ آپ کا بچہ، اگر آپ نے پراپرٹی نہیں چھوڑی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ بیان کروں، وقت زیادہ چلا جائے گا، مرتے وقت کہا تھا کہ میں زیادہ دولت نہیں چھوڑ رہا ہوں، عمر بن عبدالعزیز خلیفہ وقت، سنا دوں شارٹ میں، ہاں، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں اس دنیا سے اور زیادہ وراثت نہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن مجھے فکر نہیں ہے، کیونکہ اگر میں بہت ساری دولت تمہارے لیے چھوڑتا اور تم گناہ کا کام کرتے تو اس گناہ میں میری شرکت ہوتی، تو میں نہیں چاہتا کہ میری چھوڑی ہوئی دولت گناہ کے کاموں میں استعمال ہو، اور اگر تم نیک صالح ہو، اچھے ہو، تو تب مجھے کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، اللہ یتولی الصالحین،
کہ اللہ نیک لوگوں کا ذمہ دار ہے، ان کی نگرانی کرتا ہے، ان کے معاملات کو نپٹاتا ہے۔ تو اگر تم نیک رہو گے تو اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے، اور برے ہو تو کتنی بھی دولت ہے کم پڑے گی، اور میں چھوڑ کے جاؤں گا تو میری چھوڑی ہوئی دولت تم جو ہے گناہ کے کاموں میں، برائیوں میں استعمال کرو گے۔ کتنی پیاری بات ہے، سوچئے کتنا بڑا سبق ہے۔ اپنے بچوں کے بارے میں یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم انہیں نیکی سکھائیں، توحید سکھائیں، ہم انہیں دین سکھائیں، دین کی قیمت بتائیں، آگے چل کر وہ دوسرے کچھ میں کامیاب ہو یا نہ ہو، دولت پراپرٹی بنائیں نہ بنائیں، توحید پر قائم رہیں۔ اپنے بچوں کے لیے یہ دعا بھی کرنے چاہیے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم کی دعاؤں سورہ ابراہیم میں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ ہے نا، وہاں سے رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، ان دعاؤں سے شروعات ہوتی ہے۔ ہاں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، ہاں بے آب و گیاہ وادی میں، پھر دعا کر رہے ہیں، اسی میں آگے ایک دعا ہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچا کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ حضرت ابراہیم بت پرستی کر سکتے تھے، سوچ سکتے ہیں بتوں کو توڑنے والی شخصیت نہیں، لیکن دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ آدمی کو محنت بھی کرنی چاہیے۔ محنت کیسے کرے گی؟ یہ اسباق تازہ کر کے، قرآن و حدیث پڑھ کر، صحیح علماء جو صحیح عقیدہ پیش کرتے ہیں جرأت کے ساتھ، منہجیت کے ساتھ، ہاں ان کی ان کی رفاقت اختیار کیجئے بھائیوں، ایسے علماء سے ربط قائم کیجئے۔ آج تو نیٹ کا زمانہ ہے، آپ دنیا کے بڑے بڑے ایسے علماء کے دروس سن سکتے ہیں، کلپس کے ذریعے سے، اور کیا کہتے ہیں اس کے ویب سائٹس کے ذریعے سے، چینلز کے ذریعے سے، یوٹیوب چینل اور کیا کیا۔ اپنے بچوں کو اس کی عادت ڈلوائیے، علم کی قدر جانیں، اور سب سے اہمیت یہ جو توحید کی، یہ جو شیخ نے کہا، ہاں شیخ ربیع، بعض حلقوں میں، مخالف حلقوں میں ان کو بدنام کیا جاتا ہے، ان پہ الزام جن علماء کو عالمی سطح پہ، عالم اسلام میں جو ہے متہم کیا جاتا ہے نا، اس میں سے ایک یہ بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بالکل واضح باتیں کہہ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں کیا کہا انہوں نے، توحید اور خالص اسلام کو اختیار کیا جائے تو ہماری دنیا میں بھی عزت و سعادت ہے، اللہ کی مدد ملے گی، اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ وہ اسلام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، اسی حوالے سے میں نے یہ بیچ میں کچھ باتیں کہی کہ ہمارے یہاں لوگ علماء کی دین کی قدر نہیں جانتے۔ انہیں علماء کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جمعہ کے خطبوں میں محنت کر کے ان کے بچوں کو وہ دین سکھا رہے ہیں کہ اگر وہ نہیں سیکھے ہوتے تو ان کے بچے شرکیہ اور کفریہ امور میں ملوث ہوتے۔ اس کا شکر گزار ماننا چاہیے کہ اللہ نے یہ نعمت دی ہے علماء کی شکل میں۔ جہاں یہ نعمت حاصل نہیں ہے وہاں کے حالات دیکھیں۔ اور ان علماء میں سے ایک یہ بھی ہیں جن کے درس کو ہم پڑھ رہے ہیں، شیخ کہہ رہے ہیں کہ وہ دین خالص اسلام ہے، قرآن و حدیث کی شکل میں نقش بندیت، اور میں اس میں اضافہ کروں چشتیت، قادریت، فلانیت، یہ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا خالص اسلام نہیں ہے، یہ گمراہ سلسلے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا دین حق، وہ جو دین حق ہے، ہاں دین الحق، دین اللہ الحق هو الذی یجب ان یتمسک بہ المسلمون، اللہ کا جو سچا اور حق دین ہے قرآن و حدیث پر مشتمل، وہی وہ دین ہے جس پر مسلمانوں کو مضبوطی سے جم جانے کی ضرورت ہے۔ ضرورت ہے کہ مسلمان اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور یہ اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ ہم حقیقت کو سمجھیں، جانیں۔ پہلے یہ تو جانیں کہ کون سا دین حقیقی ہے، وَيَجِبُ أَن يَفْهَمَ هَؤُلَاءِ هَذِهِ الْحَقِيقَةَ، اور سارے مسلمان اس حقیقت کو سمجھیں اور پھر جو صحیح دین ہے اس کو اختیار کریں، پکڑ لیں۔ واللہ، آگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر لوگ جو ہے اللہ کے خالص دین کی طرف لوٹیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی ہر طاقت، یہاں آج جو یورپ اور امریکہ ہیں ان کی کتنی بھی طاقت ہے، کیسی بھی منصوبہ بندی ہے، اللہ تعالیٰ ان پر مسلمانوں کو فتح دے گا، ان پر غلبہ دے گا۔ اگر اللہ کے دین کی طرف ہم سچے ڈھنگ سے لوٹ جائیں تو کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم ہم کو امریکہ اور یورپ پر برتری اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، ہاں، اور تمام ملکوں پر۔ کیوں؟ اللہ کا یہ وعدہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق،
اللہ وہی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق سچے دین کے ساتھ بھیجا. کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ تمام ادیان اور مذاہب پر اس کو غالب کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکین اسے ناپسند کریں، مشرکین چاہے اسے ناپسند کریں. ہاں، اللہ دین کو غالب کرے گا، اپنے رسول کو اس لیے بھیجا، اور رسول آئے، دین غالب ہوا. دین غالب ہونے کا مطلب حکومت قائم ہونا نہیں ہے. دین کے غالب ہونے کا مطلب مسلمانوں کو اسلام کو عزت ملنا، اسلام کو بحیثیت مذہب کو سب سے زیادہ سربلندی ملنا. دلیل کے اعتبار سے اسلام تمام مذاہب پر سربلند ہے. مسلمان چاہے پست ہوں، اسلام کبھی شکست سے دوچار نہیں ہوتا اور نہ ہوگا. فَهَؤُلَاءِ اسْتَحَقُّوا هَذَا النَّصْرَ. تو اب اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کا یہ وعدہ تھا تو یہ لوگ جو صحیح دین پر چلنے والے تھے، چلنے والے ہیں، یہ اللہ کی مدد کے مستحق ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، یہ اصحاب محمد مدد کے مستحق بنے. اللہ یہ انہی کے درمیان رسول لے کر آئے دین، اور ان لوگوں نے خالص دین اختیار کیا. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے دین کو پورے اس وقت دیکھیے دنیا کے حالات، تاریخ میں پوری دنیا کے دین پر غلبہ عطا کر دیا، تمام ادیان پر. ہاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا، جو سورہ نور میں اللہ نے فرمایا تھا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. یہ انہوں نے آیت پیش کی کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، صالح عمل کیا. کیا وعدہ کیا ہے اللہ نے؟ ایمان اور عمل صالح. اور میں کہہ رہا ہوں یہی توحید بگڑی تو ایمان ہی نہیں رہا. تو کہہ رہے ہیں یہ کہ ایمان اور عمل صالح ہوگا تو اللہ کا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ انہیں زمین میں ویسے ہی خلافت عطا کرے گا جیسے ان لوگوں کو خلافت عطا کی، خلیفہ بنایا جو ان سے پہلے تھے. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور ان کے دین کو تمکنت، غلبہ عطا کرے گا. الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اس دین کو جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا، یعنی اسلام کو. قرآن کے اس جملے کا مطلب غور کیجئے کہ اگر ہم ایمان اور عمل صالح والے ہوں گے تو خلافت ملے گی ایک، دوسرے ہمارے دین کو غلبہ ملے گا، طاقت ملے گی، حکومت ملے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ہماری دعوت کا ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے جیسے جماعت اسلامی اور اخوانی کہتے ہیں کہ ہم کو حکومت بنانا ہے. بہت کھلا نام لے کے کہتا ہوں، کیونکہ اشارے میں کہنے میں لوگ سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنا چاہتے بھی نہیں. واضح کرنے میں کہتے ہیں مولانا کو بولنا نہیں تھا، اور واضح نہ کرو تو سمجھتا ہی نہیں ہے، تو مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے. لہذا کسی کو برا لگے، یہ جو حکومت حاصل کرنے کا جو ٹارگٹ دعوت میں پیش کیا جاتا ہے کہ اقامت دین، حکومت الہیہ کا قیام، یہ کسی نبی کی دعوت نہیں رہی ہے. ہاں، اگر آپ دین کا خالص کام کرتے ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہارے دین کو غلبہ دے گا، حکومت دے گا. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے خوف اور دہشت کی حالت کو امن اور چین کی حالت میں ضرور بدل دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، امن اور چین کی حالت میں بدل دے گا اللہ تبارک. یعنی آج یہ خوف کی حالت دشمنوں کی ہے، آج کورونا وائرس کا خوف ہے. اسلام اور ایمان اور عمل صالح اختیار کیجئے، خوف کی حالت امن میں بدل جائے گی، دین کو غلبہ ملے گا. ہاں، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ میرے بندے کون ہیں؟ ایمان اور عمل صالح والے جو میری عبادت کرتے ہیں اللہ کی، اور میرے ساتھ شرک نہیں کرتے. لیکن آج تو مسلمان شرک کر رہا ہے. یہی تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ توحید کی قیمت نہیں جانی، شرک کی ملاوٹ کر دی تو ہمارا دین ہی بگڑ گیا. اللہ کی مدد نہیں ہے. اللہ کے یہ وعدے ان لوگوں کے لیے ہیں جو توحید پر ہیں، جو ایمان اور عمل صالح والے ہیں. صحابہ کرام صحیح دین پر تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا کیا. چنانچہ آگے کہتے ہیں کہ یہ ساری صفات صحابہ کرام میں ایمان کی موجود تھی، اصحاب محمد میں، ہاں صلی اللہ علیہ وسلم میں. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمین میں خلافت عطا کی، وہ دنیا کے سردار بن گئے اس اسلام اور اس توحید کی بنیاد پر. ان کا سب سے بڑا ہتھیار توحید تھا، سب سے بڑا ہتھیار خالص اسلام تھا، جس کو آج ہم نے ملاوٹ والا بنا دیا ہے، بدعت و خرافات اس میں شامل کر دیا ہے. ہماری توحید جو ہے توحید خالص رہی نہیں. آج قدم قدم پر مسلمان شرک کر رہا ہے، غیر اللہ کو پکار رہا ہے، ان سے مدد مانگ رہا ہے، ان کے نام کی نظر و نیاز کر رہا ہے. آپ ان کے وسیلے سے، ان کے نام کے وسیلے سے دعائیں مانگ رہا ہے، قبروں پہ کیا کیا کر رہا ہے، تعزیوں کو مان رہا ہے، شخصیت پرستی، قبر پرستی، نہ جانے کیا کیا. تو توحید کہاں رہی؟ تو یہ توحید جب تھی تو اللہ نے صحابہ کو
ہاں دنیا کے بیشتر حصے کا پر غالب بنا دیا ہاں الان. لیکن آج ہم کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ آپ دیکھیے کیا صورتحال ہے. روافظ، شیعوں کو روافظ ہی کہتے ہیں، روافظ ہی کہنا چاہیے. یہ روافظ ہیں جو کہ شرک میں پڑے ہوئے ہیں. رافضی ان کے یہاں ایسا ایسا شرک ہے، اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کو بدا ہوتا ہے. پہلے جو چیز معلوم نہیں تھی بعد میں معلوم ہوئی. اللہ کے علم کامل کو نہیں مانتے، تقدیر کو نہیں مانتے. شیعہ ان کے عقیدے کا حصہ ہے. قرآن کو محرف مانتے ہیں، ان کے عقیدے کا حصہ ہے. کوئی آپ سے اگر شیعہ کہے گا کہ نہیں نہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، تقیہ کر رہا ہے. جس ترتیب سے یہ قرآن بولتے ہیں ہم مانتے ہیں، لیکن ایسے ہے یہ نہیں مانتے. اس کا 3 پٹ زیادہ تھا. 200 روایت نہیں، 500 5000 سے زیادہ روایتیں شیعوں کی کتابوں میں. اب ان کے یہاں جو شرک ہے یہ حضرت علی کو مولائے کائنات کہتے ہیں. 12 امام 6 امام جن اماموں کو مانتے ہیں ان کے اندر ایسی باتیں مانتے ہیں کہ وہ عالم الغیب ہیں. ہاں حضرت حسین کی قبر کی مٹی لگائیں تو اس میں شفا ہے. اور ایسے بہت سے عقیدے جو واضح کھلے وہ شرک اکبر کا حصہ ہے. تو روافظ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہاں لیکن اپنی حکومت کو الدولت الاسلامیہ کہتے ہیں. یہ ایران جو ہے اپنی حکومت کو کیا بولتا ہے؟ اسلامی جمہوریہ. ہمارے یہاں لکھتے ہیں کہ اسلامی. ہاں اور خمینی کی تو کتاب ہی ہے اسلام کی، اور خمینی نے جو حکومت بنائی اس کو بھی اسلامی حکومت کا نام دے دیا. تو ان کے یہاں شرک ہے، خرافات ہے. اور شیعوں کا جو مذہب ہے نا وہ قرآن حدیث کے پورا پیرالل بنا ہوا ہے. میں اکثر کبھی اس پر موضوع پر گفتگو ہوگی تو تفصیل سے بات کریں گے. ہاں شیعیت اور رافضیت اس پر آج معلومات حاصل کرنے. ہمارے ہاں جو جماعت اسلامی والے باور کراتے ہیں نا کہ حنفی شافعی مالکی جیسا اختلاف ہے، نہیں. شیعوں کا دین سنیوں کے دین قرآن و حدیث والے دین سے بالکل الگ ہے. عقیدے سے لے کر اخلاقیات اور آداب تک کوئی بھی چیز آپ دیکھیے جو قرآن و حدیث میں ہے شیعوں کے یہاں اس کی مخالفت ضرور ملے گی ہر معاملے میں. میں چھوٹی بات نہیں کہہ رہا ہوں. خمینی کا ایک فتویٰ تھا، وہ کہتا تھا، اس نے لکھا کہ اگر کوئی شیعہ کسی بستی میں گاؤں میں رہتا ہے اور وہاں کوئی شیعہ عالم نہیں ہے، اب اسے کوئی مسئلہ پیش آ گیا کہ اسے فتویٰ پوچھنا ہے. اب شیعہ عالم نہیں ہے جس سے وہ مسئلہ پوچھے تو کیا کرے؟ کہا وہاں جو شہر میں سنی عالم ہے نا اس سے جا کے سوال پوچھ لے، مسئلہ پوچھ لے. اب سنی عالم جو جواب دے گا تو اس جواب کے الٹ کہے کام کرے. اگر وہ کہے گا کہ یہ کام جائز ہے تو وہ ناجائز سمجھ کے کرے. سنی کے خلاف اس نے جو فتویٰ دیا ہے اس کے الٹ کام کرے. تو خمینی کہتا ہے، آپ دیکھیے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، خمینی کہتا ہے کہ ایسا کرنے سے اگر وہ غلط کام بھی کر لے گا تو سنی کی مخالفت کرنے کا ثواب ضرور ملے گا. یہودی دین ہے یہ. یہودیوں کو کہ یہاں آپ کو ملے گا تلمود میں کہ آپ کو غیر یہودی کی مخالفت کرنی ہے، اس کی ہر چیز آپ کی ہے، آپ جیسے چاہیں اس سے لے سکتے ہیں، چھین کر، جھوٹ بول کر، دھوکے سے، مار کے، قتل کر کے، چاہے جیسے چھینو. ایسے ہی شیعہ سنی کے ساتھ کر سکتا ہے. یعنی قریب قریب آپ کو ملے گا، کیونکہ یہ رافضیت اور مجوسیت کی کوکھ سے نکلا ہوا مذہب ہے جس پر اسلام کا تانا چلا کر مسلمان ظاہر کیا جاتا ہے. مسلمان اور اسلام کے خلاف سازش میں سبائی ٹولہ ہے. یہ پوری تاریخ اس کی کالی ہے. لیکن ان کی حکومت جو ایران ہے وہ مسلم حکومت، اسلامی حکومت کہلا رہی ہے. کم عندہم من الشرک، ان کے پاس کتنے شرک ہیں. ہاں حسین کی قبر، حضرت حسین کی قبر اور فلاں قبر کو کعبہ کی طرح طواف کیا جاتا ہے وہاں. آج کل تو آ رہا ہے میڈیا میں بہت ساری چیزیں. ہاں کعبہ کی طرح طواف کیا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کعبہ جانے کی بجائے یہیں حج کر لو. ایران میں قبروں پر وہاں جو خرافات ہوتی ہیں اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اماموں کی تصویریں بنائی جاتی ہیں، بسوں پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں. ہاں ان کے پاس کتنے شرک ہیں. وَكَمْ عِنْدَهُمْ مِنَ الْكُفْرِ، کتنے کفر ہیں ان کے پاس. وَالضَّلَالَاتِ، اور گمراہیاں ہیں. وَيَشْهَدُونَ، اس کے باوجود کیا چیخ چلا شور مچاتے ہیں. أَنَّ لَهُمْ وَيَشْهَدُونَ لَهُمْ أَنَّهَا الدَّوْلَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ، لوگ یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ حکومت اسلامی حکومت ہے. ہاں کون کہتا ہے؟ ہاں آگے کہہ رہے ہیں وَيُطَبِّلُ لَهَا الْإِخْوَانُ الْمُسْلِمُونَ، اس کے لیے اخوان المسلمون ڈفلی بجا رہے ہیں. یطبلو کا لفظ ہے طبلہ بجانا. ڈفلی بجا رہے ہیں پوری دنیا میں اخوان المسلمین. ایران اور شام کا کیا نام ہے، ترکی کا، آج دیکھیے سوشل میڈیا پہ ابھی لوگ اس پر گفتگو کر رہے ہیں. میں تو نہیں دیکھ پاتا، لوگوں کی زبان سے سنتا ہوں.
کہ بات کر رہے ہیں کہ سعودی عرب نے جو آکسیجن بھیجا اس پر یہ سارے اخوانی تحریکی خاموش ہیں. سعودی عرب اور اہل توحید اور سلفیوں کی کوئی نیکی کوئی خوبی ان کو نظر ہی نہیں آتی. کبھی ایک جملہ تعریف کا نہیں بولیں گے. وہاں قرآن و حدیث نافذ ہے، اس کی تعریف نہیں کریں گے سعودی عرب میں. لیکن ایران ترکی اگر کہہ رہے ہیں کہ اگر چھوٹا سا سلنڈر ایران نے ترکی نے بھیجا ہوتا نا تو یہ ایسی تعریف کرتے اور اسلام کا نمائندہ اور اس سے بڑی نیکی آج پوری صدی میں کوئی دوسرے کی نہیں گئی ایسا بیان کرتے. یہ حمایت اور مخالفت کا پیمانہ کیا ہے آپ کا؟ سیاست. میں شیخ جو کہنا چاہ رہے ہیں اس میں ایک چیز کو جوڑ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی اور یہ اخوانی یہ بدعتیوں کے ساتھی، شیعوں کے ساتھی اور سنیوں اور صحیح منہج والوں کے مخالف بن گئے. جو توحید پر ہے اس کے خلاف ہیں، جو شرک خرافات کر رہا ہے. اور ایران جو پوری تاریخ کے ساتھ ساتھ آج بھی یہود و نصارہ کا ساتھ دے رہا ہے اس کا ساتھ یہ دے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس توحید کی یہ جو قیمت جو بیان کر رہے ہیں نا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی جڑ بنیاد توحید ہے، صحیح منہج ہے. میں یہ اکثر کہتا ہوں تقریروں میں، یہ باتیں میں کہہ چکا ہوں، آج دہراؤں اسے کہ اس بات کو آپ مضبوطی سے پکڑ لیں. اگر توحید کو پکڑے رہیں گے تو یہ جو ہمارے کچھ نوجوان بعض شور ہنگامہ دیکھ کر کچھ چیزوں سے مرعوب ہو کر کہ وہ ٹی وی چینل پہ آ رہے ہیں، خبروں میں آ رہے ہیں اور پھر اخبار میں جو آتا ہے کہ ہم امریکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے ایسا بیان ہوتا ہے، ہمارا نوجوان پیچھے بھاگنے لگتا ہے. ایران کی طرف سے بیان آتا ہے کہ امریکہ کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے اور امریکہ سے چوری چھپے جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ صحیح بولا کہ نہیں بولا. یہ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، آگے یہ کہہ رہے ہیں اور یہ حقیقت ہے. ہاں ہم عربوں کو بے وقوف کہتے ہیں، ہمارے ہندوستانی لوگ یہ خود بے وقوف ہیں، لا علم اور جاہل ہیں. عرب جتنے آج بیدار ہیں، جتنا شعور رکھتے ہیں عالمی سطح کا دینی معاملے کا، اس کا عشر عشیر ہمارے یہاں پایا نہیں جاتا. ہاں یہ وہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے کہ یہ جو اخوان المسلمین ہے یہ ان کے لیے، ایرانیوں کے لیے، شیعوں کے لیے، روافظ کے لیے جہاد کا جھنڈا اٹھا کر جو ہے وہ شور ہنگامہ مچاتے ہیں، جس کے اندر حماس بھی شامل ہے. یہ فلسطین کی تحریک حماس، یہ تبلیغ اخوانیوں سے تعلق رکھنے والی، ان کے یہاں عقیدے کی کوئی بنیاد نہیں ہے. ہاں اسماعیل ہانیہ یہ بگڑے ہوئے عقیدے کا مالک ہے جو حماس کا لیڈر تھا، ابھی صدر تھا، ابھی کون ہے پتہ نہیں، شاید وہی ہو. ہاں یطبلون لهذه الدولة الضالة التي هي اضل من اليهود. یہ دیکھیے میں ان کی عبارت کا ترجمہ کروں کہ یہ جو اخوان المسلمین ہیں اس گمراہ حکومت کے لیے ڈفلی بجاتی ہے، طبلہ پیٹتی ہے، جو حکومت یہود اور نصارہ سے بھی زیادہ گمراہ ہے. یہ جملہ دماغ میں گھسا لیجئے. اخوانی اس سے چڑ جائیں گے، کٹے پر ان کو لگے گا کہ نمک چھڑک رہے ہیں، ایسا جلے گا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہود و نصارہ نے مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا اور نہیں پہنچا سکتے جتنا ان یہودیوں، ان روافظ نے پہنچایا ہے اور پہنچا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک عام آدمی ان کو مسلمان سمجھتا ہے اور یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، ہمیشہ سے رہے ہیں. حضرت عثمان غنی کے قتل کرنے والے لوگوں سے لے کر آج تک اسلام کی صفوں میں مسلمانوں کو کاٹنے مارنے والا یہی طبقہ ہے. سقوط بغداد کی بنیاد یہی روافظ تھے کہ ہلاکو کے فوج نے جو حملہ کیا اور کچھ لوگ 9 لاکھ، کچھ لوگ اور کچھ کم زیادہ تعداد بتاتے ہیں، صرف بغداد میں 6 سے 9 لاکھ، میں 2 روایتوں کی بنیاد پہ الگ الگ کہہ رہا ہوں، 9 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا صرف بغداد شہر میں ان شیعوں کی وجہ سے. آج بابری مسجد ٹوٹی، ان کا اس میں دخل ہے. ابھی یہ جو وسیم رضوی نے قرآن کی آیتوں پر جو اعتراض کیا ہے یہ شیعہ ہے، شیعوں نے اس سے برات کا، اس کے بھائی نے اس سے لا تعلقی کا اظہار ضرور کیا ہے، لیکن یہ ان سب کا عقیدہ ہے جو اس نے بیان کیا ہے وسیم رضوی. اور وہ تقیتاً بیان نہیں کر سکتے، نہیں کر پاتے، ڈرتے ہیں. قرآن کے متعلق ان کے دل میں بغض اور عناد ہے، اس قرآن کو نہیں مانتے، اسی لیے ان کے یہاں حافظ نہیں ہوتے. تو بہرحال بات تھوڑی پھیلی. انہوں نے کہا کہ یہ یہود و نصارہ سے زیادہ گمراہ ہیں اور یہ وہی عمیلۃ من تاریخ قدیم الی یومنا ھذا، اور یہی یہ غیر مسلم یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہے، اعلی کار ہیں قدیم تاریخ سے آج تک. شیخ کی اس بات کو ہر وہ شخص مانے گا جو تھوڑا سا تاریخ کا علم رکھتا ہے، اور جو لوگ جاہل ہیں، ماننا نہیں چاہتے، حق اور اہل حق کے دشمن ہیں، وہ اسے تسلیم نہیں کریں گے.
پوری تاریخ میں آج تک یہ دشمن ہے، آج بھی دشمن ہیں مسلمانوں اور اسلام کے۔ آگے کہہ رہے ہیں والمناوشات کلھا کذب فی کذب۔ یہ بہت اہم جملہ کہا کہ یہ جتنی نوک جھوک اور جھڑپ اور جھگڑے ہوتے ہیں نا، کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف بیان دے رہا ہے، امریکہ اور یورپ کے خلاف، یہ طیب اردوغان جو ہے وہ اور یورپی طاقتوں کے خلاف، اور پھر ہمارے اخوان المسلمین ڈفلی بجانے لگتے ہیں کہ دیکھو کیسے مٹھی باندھ کے امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے، ہاں ایرانی حکمراں اور جو ہے ترکی حکمراں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نوک جھونک ہے نا، یہ صرف دکھاوا ہے، جھوٹ پر جھوٹ ہے، جھوٹ میں جھوٹ ہے۔ یہ غلط بات نہیں کہہ رہے ہیں۔ جس وقت ایران عراق کا جنگ چل رہا تھا، جنگ چل رہی تھی خمینی کی زندگی میں، اس وقت امریکہ اسرائیل کے واسطے سے ایران کو ہتھیار دے رہا تھا۔ یہ بعد میں بات آ گئی، صاف ہو گئی، کوئی آنکھیں بند کر لے تو حقیقت بدل نہیں جاتی۔ آپ نہ ماننا چاہیں، خبر کو غائب کر دیں تو یہ غلط ہو جائے گا۔ آج بھی ایسا ہی ہے، آج بھی ایسا ہی ہے۔ اسرائیل میں جتنے یہودی ہیں دنیا میں، اسرائیلی یہودیوں کی تعداد کے بعد سب سے زیادہ یہودی ایران میں ہے، سب سے زیادہ یہودی تاجروں کا پیسہ ایران میں لگا ہے۔ ایران اور ان کے کیسے تعلقات ہیں، ہاں آپ حیرت زدہ رہیں گے بعض حقائق کو جان کر۔ ایران کے علاقے میں سنیوں پر ظلم ہوتا ہے، ہاں ایران کا ایک پورا علاقہ ہے، کیا نام ہے اس کا، احواز، کروڑ سے زیادہ سنی عربوں کی آبادی ہے۔ فلسطین سے کم مظالم نہیں کرتی ایرانی حکومت وہاں۔ اس پورے علاقے میں مسلمانوں کو ابو بکر، عمر، عائشہ، حفصہ نام رکھنا بیٹے بیٹیوں کا منع ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ اخوانیوں، تحریکیوں تک یہ بات پہنچائیں، پوچھئے کہ یہ غلط ہے کیا؟ آج تو نیٹ کا، موبائل کا زمانہ ہے، معلومات لے کے غلط ثابت کر دیجئے۔ سنیوں پر ہر روز قتل ہوتا ہے۔ اگر سعودی عرب نے کسی ایک کو پکڑ کر جرم پر قتل کیا، یہ شور مچا دیتے ہیں۔ روزانہ ایران میں مسلمان سنیوں کا قتل ہوتا ہے، مسجدوں کو توڑ دیا جاتا ہے۔ تہران میں ابھی ماضی قریب تک کی تو خبر تھی، ایک بھی سنی مسجد نہیں تھی۔ مسلمانوں نے چندہ جمع کر کے وہاں کی کارپوریشن سے کہا کہ ہماری مسجد کا، ایک آدمی نے اپنا گھر وقف کر دیا مسجد کے لیے، لوگ وہاں نماز پڑھنے لگے، پتہ چلا بلڈوزر چلا دیا کہ راستہ یہاں سے نکل رہا ہے، اس گھر ہی کو ختم کر دیا۔ ایک مسجد نہیں ہے، جبکہ چرچ ہے، یہودیوں کی عبادت گاہ ہے، غیر مسلموں کی عبادت گاہیں ہیں، سنیوں کی عبادت گاہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بغض اور عناد نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ اخوانی جماعت اسلامی والے ان کو مسلمان مانتے ہو اور سعودی عرب کو گالی دیتے ہو۔ سعودی عرب پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کر رہا ہے، قرآن کے ترجمے بانٹ رہا ہے، دعات و مبلغین کو بھیج رہا ہے، پوری دنیا کے مسلمان وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں۔ افریقہ، ساؤتھ افریقہ اور ملیشیا میں آج سعودی عرب کے تعلیم یافتہ مبلغین نے عیسائی مبلغین کے دانت کھٹے کر دیے، جنہوں نے قسم کھائی تھی کہ سن 2000 کے آنے تک ہم پورے بر اعظم افریقہ کو مسلم اکثریت سے بدل کر عیسائی اکثریت والا بنا دیں گے۔ وہاں سعودی عرب کے یہ مبلغین اور دعات نے ایسی محنت کی کہ ان مبلغین میں سے ایک بڑی تعداد اسلام قبول کر بیٹھی۔ جو عیسائی بنانے آئے تھے مسلمانوں کو، وہ خود مسلمان بن گئے۔ کس کے ذریعے؟ سعودی عرب کے بھیجے ہوئے مبلغین کے ذریعے۔ یہ خبریں نہیں بنتی۔ ویٹیکن سٹی میں جہاں عیسائیوں کا پوپ پال رہتا ہے، ایک چھوٹا دنیا کا ملک بنا دیا گیا، روم کا شہر، کیتھولک چرچ کا جو سینٹر ہے، وہاں شاہ فیصل کے زمانے سے اسلامک سینٹر بننا شروع ہوا تھا اور شاہ فہد کے، خادم الحرمین فہد کے زمانے میں مکمل ہوا۔ وہاں جا کے دیکھیے، ایسا سینٹر بنایا ہے کہ یہ جو تحریکی اور یہ سب ہیں، انہوں نے کبھی خواب میں نہیں دیکھا ہوگا۔ لائبریری ہے، ہال ہے، اس کا مقصد ہے وہاں جو ہے اسلام کی دعوت کا سینٹر بنانا۔ اسے وہ خبر میں بھی بیان نہیں کریں گے۔ یہ میں کوئی سعودی عرب کی اندھی حمایت نہیں کر رہا ہوں، منہجیت کی بنیاد پر یہ جو شیخ کہہ رہے ہیں اس کی کچھ تشریح کرتے ہوئے واقعات بیان کر رہا ہوں۔ بات پھر آج ادھوری نہ رہ جائے، اس لیے صرف اب عبارت پر میں توجہ مرکوز کرتا ہوں۔ یہ جو تشریحات میں کر رہا ہوں موجودہ حالات میں ان باتوں کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے۔ اگر مجھے احساس ہے کہ اگر میں صرف ترجمہ کروں تو بعض باتیں، اس کی گہرائیاں سننے والے نہیں سمجھ پائیں گے۔ خیر، تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو نوک جھونک کر چلتی ہے ایران کی حکومت سے دوسروں کی، یہ صرف دکھاوا ہے، جھوٹ میں جھوٹ ہے، سب کے سب مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہے، دھوکہ دینے کے لیے ہے۔ دنیا کے مسلمانوں کو دیکھو یہ ان کے دشمن ہیں، کبھی نہیں۔
عراق میں شیعہ اور امریکی فوج مل کر سنی مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، شام میں سب مل کر مار رہے ہیں، رشیا نصیری شیعہ، ایران کے شیعہ مل کر قتل کر رہے ہیں، یمن میں حوثی شیعہ، ایرانی شیعہ مل کر سنیوں کو مار رہے ہیں، اور سعودی عرب کو گھیرنے کی پوری تیاری ہے۔ خیر آگے بڑھیں کہ یہ سب کے سب جو ہے پوری کی پوری جو جس کو ہم اردو میں نورہ کشتی کہتے ہیں نا، دکھاوے کی لڑائی، دکھاوے کی جنگ وہ ہے۔ ہاں یہ یہودیوں سے دشمنی اور لڑائی کا اظہار کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، ہاں تاکہ شیطان کے گروہ کو پیدا کریں، حزب الشیطان۔ ہاں یہ حزب الشیطان ہے جو بلاد عربیہ میں مسلمانوں کے درمیان پائی جاتی ہے، ہاں حماس پائی جاتی ہے، جس کو لوگوں نے حزب اللہ کا نام دیا ہے۔ لبنان میں جو حزب اللہ ہے نا وہ شیعہ ہے، ایران کے ایجنڈے پر کام کرتی ہے۔ جب ایران میزائل مارتا ہے تو دنیا کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ ایک آدھ جو ہے ہمارے مالکوں کی زبان میں پھسپھسا پٹاخہ ایران پہ مارتے ہیں، اسرائیل پہ مارتے ہیں۔ ایک دو میزائل جو انہوں نے مارا تھا نا وہ اسرائیل کے صحرا میں جا کے گرا، کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا، اور وہ بھی ایسا ہی تھا بس خبر بنانے کے لیے کہ دیکھو یہ تو یہودیوں سے لڑ رہے ہیں، مارا ان کو، جو ہے ان کے اوپر میزائل مار دیا۔ تو وہ جو میزائل مارا اس سے ان کا آدمی تو چھوڑیے ایک لکڑی بھی ٹوٹی نہیں، جا کے ریت میں جا کے گر گیا۔ لیکن جب وہ پلٹ کے حملہ کیے تو سنیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، حزب اللہ کا نہیں بگاڑا۔ دیکھیے ہیلری کلنٹن نے کہا تھا یہ جو داعش بنی تھی نا اس میں ہم اخوان المسلمین نے بھی ہماری مدد کی۔ ہیلری کلنٹن کا بیان ہے، ہمارا نہیں، نیٹ پہ موجود تھا، ابھی ہے کہ نہیں معلوم نہیں، میں نے خود دیکھا تھا انگریزی میں۔ تو یہ اخوان المسلمین براہ راست ان کے مددگار کیسے بن گئے، شیعہ کیسے بن گئے، اور یہ میں ایک جوڑ دوں صوفی بھی۔ ابھی 2-3 سال پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ چیچنیا میں، رشیا میں چیچنیا میں صوفیوں کی ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی۔ صدارت کس کی تھی؟ روس کے صدر، کیا نام ہے اس کا، روس کے صدر کی، ہاں پوتن، اس کی صدارت تھی، لیکن وہ نہیں جا سکے، ولادیمیر پوتن۔ ہاں تو انہوں نے قادروف صاحب کو اپنا سیکریٹری یا جو بھی ان کی ٹیم میں تھے، ایک مسلمان، ان کو صدارت کے لیے بھیجا، نمائندگی کے لیے۔ ہندوستان میں دہلی میں صوفیوں کی کانفرنس ہوتی ہے، اس کو اسپانسر اور مدد کر رہی ہے کون؟ بی جے پی حکومت، گورنمنٹ۔ مودی صاحب بھی مدعو تھے اس میں، مودی صاحب تعریف کر رہے ہیں اس کی۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، موٹا سا سوال ہے، اور اب میں اس کا جواب نہیں دوں گا، آپ خود سوچیے کہ ولادیمیر پوتن جس وقت شام میں مسلمانوں پر بم گرا رہا ہے، ہاں ہندوستان میں مودی صاحب جہاں NRC، گجرات، بابری مسجد کے خلاف مقدمے کا فیصلہ کروانا، یہ تحفے مسلمانوں کو دیے ہیں، کیا یہ لوگ مسلمانوں کا بھلا چاہتے ہیں؟ یہ جو کانفرنس کرا رہے ہیں مسلمانوں کی، اس کا کیا مقصد ہے؟ اسلام کو طاقت دینا، مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور مسلمانوں کو طاقت دینا؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، کوئسچن مارک۔ اور ایسی بہت سی خبریں ہیں۔ تو وہی کہہ رہے ہیں شیخ کہ یہ جو دکھاوے کی لڑائیاں ہیں نا عربی اس میں، تاکہ حزب الشیطان پیدا کریں، اور نام دیا حزب اللہ۔ یہ حزب اللہ اصل میں حزب، اور عربوں میں سنی لوگ سعودی عرب وغیرہ میں حزب اللہ کو حزب الشیطان ہی کہتے ہیں۔ یہ جو لبنان کی ہے نا اس کو حزب اللہ نہیں کہتے، اللہ کی جماعت، حزب الشیطان کہتے ہیں۔ اور انہوں نے ہمیشہ انہی کا ساتھ دیا ہے، دشمنوں کا، مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان۔ ابھی لبنان میں ایک بم دھماکہ ہوا، جب یہ کوئی چیز کرتے ہیں نا مسلمان دشمن تو اس کا اصل مجرم پکڑا نہیں جاتا، لیکن یہ جب سازش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو پھنسانا ہے تو روز نئے نئے مسلمان نوجوان پکڑے جاتے ہیں۔ پہلے ہی سے سیٹنگ رہتی ہے کہ ایک کانڈ ہونے والا ہے اور اس کو پکڑنے کا ہے، تو اس کو کیسے اس کا مجرم بنایا جائے پہلے ہی سے ثبوت پیدا کر کے رکھتے ہیں۔ ابھی جرم ہوا نہیں ہے، ثبوت پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے گھر میں بول رہا ہوں، ذمہ داری سے بول رہا ہوں، یہ دہشت گردی کا کھیل چلایا گیا پوری دنیا میں،
مسلمانوں کو بدنام کرنے، نوجوانوں کو پھنسانے اور ان کے والدین ان سے متعلقہ جماعتوں کو وہ جرم کے کٹہرے میں کھڑا کرنے، دفاعی پوزیشن میں رکھنے، اس سے ان کی معاشیات بھی خراب ہوتی ہے، مستقبل بھی تباہ ہوتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کو جیل میں ڈال دیا تو ان کے ماں باپ کا خواب تو چکنا چور ہوا ہی، اس کا خود کا بھی حال بگڑا اور اس کے آنے والی اولاد کا بھی حال بگڑ جاتا ہے، 3 نسلیں تباہ ہوتی ہیں۔ یہ بہت بڑا گیم پوری دنیا میں چلا اور چل رہا ہے۔ ابھی تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہو گیا، کورونا وائرس نے تھوڑا سا لوگوں کو مشغول کر دیا، پریشان کر دیا، اس لیے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے، کوئی کیسی بھی منصوبہ بندی کرے ایک خاص موقع تک اللہ رب العزت ڈھیل دیتا ہے۔ ظالم ہمیشہ پنپتا نہیں ہے، بالآخر اس کو جو ہے ٹوٹنا پھوٹنا ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال بات تھوڑی پھیلتی جاتی ہے، لیکن غیر ضروری میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے۔ آگے ہم بات کو کریں کہ یہ یوجد حزب حماس فی فلسطین، اسی طرح یہ لوگ جو ہے یہود و نصارہ، صہیونی عناصر، اسلام دشمن عناصر، یہ ان کے ذریعے سے فلسطین میں حماس کی جماعت کو اور اس جیسی دوسری جماعتوں کو وجود دیتے ہیں، جس کا مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنا، ٹوٹ پھوٹ پیدا کرنا، بلا اور مصیبت پیدا کرنا، مسلمانوں کو آپس میں گتھم گتھا اور ایک دوسرے سے لڑنے والا بنانا، اور یہ ان کو اس میں مشغول رکھنا، ان کے راز کو بھی لانا اور ان کے خلاف کسی محاذ آرائی کو قائم رکھنا۔ لڑ رہے ہیں مسلمان، پریشان ہیں، ہم ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ جماعت اسلامی اخوانی ماننے کو تیار نہیں۔ نوجوانوں کا ایک طبقہ اندھا ہو کر ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور غیر مسلموں کا مسلم دشمن طاقتوں کو ان کا مقصد مل رہا ہے۔ وہ چاہتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہے اس بیچارے نوجوان کو، یہ یہود و نصارہ اس سے ایک کانڈ کرواتے ہیں اور پھر پورے میڈیا میں شور مچاتے، دیکھو مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ حماس، یہ جو تحریکی جماعت اسلامی یا اخوانی لوگوں نے جو جوش جذبات کے تحت جو کام کیا ہے، میں اکثر پرانی بڑی بڑی تقریروں میں اسٹیجوں سے بولتا رہا ہوں کہ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو کبھی کوئی نفع نہیں پہنچایا، فائدہ نہیں پہنچایا، ہمیشہ نقصان پہنچایا۔ یہی بات عالم اسلام ہے۔ چنانچہ ضروری ہے کہ حماس جو ہے توحید کا جھنڈا اختیار اٹھائے اور روافض سے اپنا تعلق توڑ لے۔ یہ رافضیوں کی حمایت کرنا چھوڑو، توحید کا جھنڈا اٹھاؤ، یہ کہہ رہے ہیں شیخ۔ یہ جبکہ یہ جو ہے توحید میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، سنت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اگرچہ یہ دعویٰ کچھ بھی کریں لیکن توحید اور سنت سے ان کا تعلق حقیقت میں نہیں ہے۔ اگرچہ یہ جو اخوان المسلمین ہیں اور یہ جو لوگ ہیں شروع میں سعودی عرب میں اور دوسرے ملکوں میں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ سلفی ہیں، ہاں اپنی ابتدا میں یہ عربوں کے بیچ کہتے تھے کہ ہم سلفی ہیں، پھر جب ہم نے یعنی یہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ جب عربوں نے یہ جان لیا کہ یہ منحرف ہیں، یہ غلط ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے عزت اور رسوا کر دیا، تو اب یہ کہنے لگے کہ اب ہم طائفہ منصورہ ہیں، وہ مدد کی جانے والا گروہ جن کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ حق ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور جنگ و جدال حق پر کرتا رہے گا، حق کا دفاع کرتا رہے گا، وہ طائفہ منصورہ ہے۔ چنانچہ حماس پر واجب ہے، امت مسلمہ پر، حماس کے ساتھ ساتھ پوری مسلمان امت پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے سچے دین کی طرف لوٹ آئیں، اس دین کی طرف جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توحید و سنت والا۔ نوح علیہ السلام 1000 سال دنیا میں رہے، توحید کی طرف دعوت دیتے رہے، تقریباً 1900 سال جو قرآن میں کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک توحید کی دعوت دیتے رہے جب تک آپ کی وفات نہیں ہو گئی، موت نہیں ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی یہی کرتے رہے، ان کے علاوہ بھی جتنے انبیاء اور پیغمبر آئے سب نے توحید کی دعوت دی۔ موسیٰ علیہ السلام مصر میں تھے اور بنو اسرائیل جو ہے وہ فرعونہ کے ماتحتی میں غلامی میں تھے، ان کے ساتھ ذلت کے غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ماں قالو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نقاتل للوطنیہ، کہ ہم وطنیت کے لیے جنگ کریں گے، یہ جو آج نعرہ لگاتے ہیں عالم عرب میں، یہ اس کی اہمیت شاید ہماری سمجھ میں نہ آئے، وہاں یہ بڑا معاملہ چلتا ہے وطنیت اور دین کا۔ تو کہا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم وطنیت کے لیے لڑیں گے، مصر کے لیے لڑیں گے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، بلکہ بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کیا کہا تھا کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم کو ستایا گیا اور آپ کے آنے کے بعد بھی تکلیف دی جا رہی ہے، ستایا جا رہا ہے۔ اوصاہم بالصبر، تب حضرت موسیٰ نے ان سے کیا کہا کہ صبر کی وصیت کی، جب بھی ان کو کوئی شکایت ہوئی کہا صبر کرو۔ وہ لوگ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو، نرینہ لڑکوں کو ذبح کرتے، ان کی عورتوں کو جو ہے زندہ رکھتے، جیسا کہ قرآن نے ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو توحید کی طرف دعوت دی، فرعون نے قبول نہیں کیا۔ وَلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ لَهُ الْخُرُوجَ
خرج لیلا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اور ارادہ کیا کہ یہ نکلیں تو رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل گئے. کانا یمکن ان یقام، ہاں اس لیے کہ یہ ممکن تھا. کیا ہے موسیٰ علیہ السلام، قرآن نے کہا نا موسیٰ سے ہم نے کہا فَأَسْرِ بِعِبَادِي، ہاں رات میں اے موسیٰ میرے بندوں کو لے کر نکلو. کیوں دن میں نہیں کہا؟ اس لیے کہ یہ ممکن تھا کہ دن کے وقت نکلتے تو اسی وقت مقابلہ آرائی ہو جاتی، ہاں جہاد کا معاملہ ہوتا، خون بہایا جاتا. تو اللہ کی حکمت بھی نہیں تھی اور بنی اسرائیل کی یہ حالت بھی نہیں تھی کہ اس وقت مقابلہ کریں. کان من الممکن ان یزلزل فرعون، یہ ممکن تھا کہ حضرت موسیٰ کو اگر مقابلے کا حکم اللہ تعالیٰ دیتا اور فرشتوں کی مدد مل جاتی، ظاہر سی بات ہے تو اسی وقت فرعون کی اینٹ سے اینٹ بڑھ جاتی، ہاں اس کے جو ایوان جو ہے ہل جاتے. وہی کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ حکم بھی دیتا کہ بنی اسرائیل کے لڑنے والے لوگوں کو، اگرچہ وہ پورے قوم کی حالت نہیں ہے، لڑنے والوں کو لے، اللہ کی مدد ہوگی، یہ فرعون کو جو ہے تختہ الٹ دے میں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا. اللہ تعالیٰ کا مقصود ارادہ توحید تھا، حکومت نہیں. بعد ذالک انذرہم موسیٰ، لیکن اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو مہلت دی، جو موقع دیا، پھر وہ سینا کی طرف نکلے، بنی اسرائیل کو بعد میں جہاد کی طرف بلایا، ہاں اور پھر وہ اس پر اکٹھا ہوئے. بقی فیہم شیء من آثار تربیت، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر فرعون کے اثرات اور اس کی تربیت کے نتائج کچھ باقی رہ گئے تھے. چنانچہ ان لوگوں نے یوشع بن نون کے ہاتھوں پر اس علاقے کو فتح کیا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون کے بعد نبی بنایا تھا. ہاں یہ ہے نا، جب وہاں ارض مقدسہ میں جانے کے لیے کہا تو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جائیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہاں ہم وہاں جب تک عمالقہ ہیں، جبارین قوم ہیں، سخت لوگ ہیں، ہم نہیں جائیں گے، آپ جا کے لڑیں. تو یہ فرعون کے اثرات تھے. لیکن بعد میں ایک دور گزرا کہ یوشع بن نون کی قیادت میں ان لوگوں نے ان علاقوں کو فتح کیا. اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حال دیکھیے، یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ پچھلے انبیاء نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب توحید کی دعوت پر جمے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال رہے. اہل مکہ آپ کو تکلیف دیتے رہے، آپ کو ستاتے رہے، جو تکلیف دے سکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی. ما قالا صوروا، لیکن اللہ کے رسول اللہ نے یا اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جاؤ، انقلاب لے آؤ، ہاں تحریک چلاؤ، بلکہ کہا اصبروا علی یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، موعدکم الجنہ. یاسر معصور اور وزوجتہ قتلت، ہاں حضرت یاسر اور ان کے والد اور ان کی والدہ، ان کو قتل کیا گیا. سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ. پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا، تب اس کے بعد اور اسلامی حکومت ہجرت کے بعد قائم ہوئی، تب قتال کا حکم دیا گیا، جنگ کا حکم دیا گیا. کہ پہلے ہی مرحلے میں بغیر تربیت کیے ہوئے مسلمانوں کو توحید سکھائے بغیر، توحید کی دعوت دیے بغیر جنگ لے کر جنگ کا بگل بجا دینا، یہ نبیوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں. چنانچہ آگے کہہ رہے ہیں فالآن، چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ لڑ رہے ہیں نا، یہ توحید کی وجہ سے نہیں لڑ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے دعوت کا وہ طریقہ، وہ پروسیجر اختیار ہی نہیں کیا جو نبیوں کا طریقہ تھا. یہ جو پیچھے بتایا، کہتے موسیٰ کب جنگ کر رہے ہیں اتنے مرحلے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب جنگ کر رہے ہیں اتنی توحید اور دعوت کے بعد، حکومت بننے کے بعد، اور آپ کچھ کیے بغیر جنگ شروع کر رہے ہو. تو جو جنگ ہو رہی ہے توحید کے لیے نہیں ہو رہی ہے، لیسا لدین الانبیاء، انبیاء کے دین کی وجہ کے لیے نہیں ہو رہی ہے، وطن کے لیے، انانیت کے لیے اور کسی مقصد کے لیے ہو رہی ہے. ہاں الصحابۃ، صحابہ نے ہجرت کی توحید کے لیے، اپنے مال اور اپنے گھر بار کو چھوڑا توحید کی وجہ سے. قاتلوا من اجل التوحید، قتال اور جنگ کی توحید کے لیے. اللہ کے رسول نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشهدوا ان لا الہ الا اللہ، کہ میں اس بات کا حکم دیا گیا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے دیں. یعنی اسی مقصد کے لیے میں قتال اور جنگ کر رہا ہوں. فلسطینی لوگ جو ہیں، ہاں وہ توحید والے، وہ بہت ساری تکلیف اور پریشانیوں کا اور اذیتوں اور بے عزتیوں کا سامنا کر رہے ہیں. اور رافضیت جو ہے، رافضیت اپنے راستے پر چل رہی ہے، نصرانیت اپنے راستے پر چل رہی ہے. یعنی یہ جو معاملات چل رہے ہیں ان واقعات کی طرف اشارہ کیا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، وقت زیادہ ہو گیا ہے. حال ہاکذا کانت دولت محمد، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اور اسلامی حکومت ایسی ہی تھی جیسے آج فلسطین میں چل رہی ہے، کہ سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، اپنے اپنے منہج پر چل رہے ہیں. ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان امور کو یہاں
بیان کیا من امور الساعت، موجودہ دور کے امور کے طور پر توحید کی اہمیت کو پیش کرنے کے لیے، کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو، آپ کو، کائنات کو، آسمان زمین، جنت جہنم کو پیدا کیا، اسی کی وجہ سے اسی توحید کے لیے رسولوں کو بھیجا، اسی کے لیے کہ اسی کے ساتھ کتابوں کو نازل فرمایا، چنانچہ اللہ کی توحید کی اہمیت کو سمجھو۔ یہ ان کی آخری بات ہے کہ اللہ کی توحید کی اہمیت کو سمجھو اور اللہ کی کتاب سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سیکھو، تعلیم حاصل کرو۔ توحید کے تقاضے، قرآن حدیث کی جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ سب توحید کے تقاضوں کی تکمیل ہے۔ اور ائمہ توحید جیسے علامہ ابن قیم، علامہ ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن عبد الوہاب، ان لوگوں کا نام لیا کہ ان لوگوں نے جو دعوت کا کام کیا توحید کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر، اور ان کی دعوت کی برکتیں آج تک نظر آ رہی ہیں۔ جو مخلص لوگ ہوتے ہیں ان کے اثرات نسلوں میں چلتے ہیں۔ لہذا کہا کہ توحید کو سیکھو۔ اسی طرح وَكَذَلِكَ سَائِرَ أُمُورِ الدِّينِ، توحید کے بعد دین کے جتنے امور ہیں، ضروری امور، ان کو بھی ضرور سیکھو، جیسے نماز، زکوٰۃ، روزے اور دیگر عبادات۔ یہ سب کے سب جسے ہم اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سیکھیں، اس لیے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں توحید کی طرف پلٹتی ہیں۔ یہ جو شیخ کی یہ بات ہے رمضان المبارک کی مناسبت سے بہت ہی اہم بات ہے کہ ہم رمضان میں جب اللہ اور مسجدوں سے جڑنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم دین کی طرف پلٹیں، توحید کو سیکھیں اور توحید کے حوالے سے اس کے تمام تقاضوں کو سیکھیں۔ آگے آخر میں انہوں نے دعا کی کہ میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تمام امت کی پیشانیوں کو حق کی طرف کھینچ دے، امت کو حق اور خیر اور ہدایت کی طرف بڑھا دے، جو گمراہیوں کی طرف جا رہے ہیں ان کو بھی ہدایت کی طرف لے آئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نیک، سچے، توحید والے، اخلاص والے دعات کو مہیا فرمائیں۔ دیکھیے یہ دعات کی دعا کر رہے ہیں اور ہمیں ملتے ہیں تو ہمارے ہاں لوگ تنقید کرتے، ناقدری کرتے، ٹانگ کھینچتے ہیں، علماء کو کی ٹانگ کھینچتے ہیں، کام کرنے سے روکتے ہیں۔ کتنی بڑی بدقسمتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں۔ کافروں والا کام ہے دین کے کام سے روکنا۔ کافروں کا قرآن پڑھیے، قرآن میں جگہ جگہ ملے گا۔ تو کہا کہ توحید والے اور نیک صالح داعیوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں فراہم کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ذریعے سے امت کو اس ذلت اور خواری سے جس میں آج مسلمان پڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے ذریعے سے اپنے حکم کے ذریعے نکالے۔ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم ذلت و خواری سے نکلنا چاہتے ہیں تو اسلام کی طرف لوٹنا پڑے گا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ذریعہ بناتا ہے سچے علماء اور دعات کو۔ اللہ سے ایسے دعات کی دعا کی، فَتَعَلَّمُوا أَيُّهَا الشَّبَابُ، آخری بات کہی شیخ نے کہ اے نوجوانوں تم فَتَعَلَّمُوا أَيُّهَا الشَّبَابُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، اہل علم سے سیکھو، علماء سے سیکھو، علماء کی قدر پہچانو۔ پہچانیں گے تب تو یہاں تو علماء کو دیکھ کے لوگ بھاگنا چاہتے ہیں، دوستوں میں مزہ آتا ہے جن کے ساتھ جو ہے الٹی سیدھی باتیں، حرکتیں کر سکیں۔ اہل علم کے پاس سنجیدہ رہنا پڑتا ہے، دین کے آداب میں رہنا پڑتا ہے، اس لیے لوگوں کو مزہ نہیں آتا۔ لیکن جو دین کی لذت اور ایمان کی لذت سے آشنا ہوگا نا، وہ علماء کے پاس سے جو سیکھتا ہے، قرآن حدیث کی جو باتیں معلوم ہوتی ہے، اس کی قیمت کو سمجھے گا، لذت کو جانے گا۔ تو کہا اے نوجوانوں اہل علم سے سیکھو اور علم کے حاصل کرنے کو اپنی زندگی کا سب سے اہم مشغلہ بناؤ۔ ہم بہت سارے کام کرتے ہیں لیکن ہمارا مشغلہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنا ٹائم نکال کے دین سیکھیں، قرآن سیکھیں، دین کی تعلیمات کو حاصل کریں، اور پھر آخر میں بتایا کہ یہ سیکھ کر لوگوں کو پہنچائیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ، یہاں وہ حدیث پیش کی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو ہدایت دے دے، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹنی سے، جو عربوں میں بہت قیمتی دولت ماضی میں بھی مانی جاتی تھی، آج بھی تمہارے لیے سرخ اونٹنی سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ وَكُلُّ وَاحِدٍ يُصْلِحُ عَشِيرَتَهُ، ہم میں سے ہر شخص جو ہے اپنے گھر اور خاندان کی اصلاح کرے، اور پھر ارد گرد کے لوگوں کی جتنی اس کو طاقت ہے۔ اللہ عز و جل سے ہمارا سوال ہے، مانگتے ہیں کہ اللہ ہم کو دین پر اور حق پر ہم کو اور آپ کو قائم اور برقرار رکھے، اور آپ کو اور ہم کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے۔ ربنا انک سمیع الدعاء، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔